رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں؟ آئیے اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی ایک صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 1642۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن۔ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، یعنی جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو شیاطین قید کر لی جاتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ رمضان شروع ہوتے ہی اللہ رب العالمین اس کا استقبال کیسے کرتا ہے، اللہ رب العالمین رمضان کے لیے کیا کیا انتظامات کرتا ہے۔ تو اسی روشنی میں ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم رمضان کے لیے کیا کیا انتظامات کریں اور اس کا استقبال کیسے کریں۔ تو حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے کہ جیسے رمضان آتا ہے اللہ رب العالمین شیطانوں کو بند کر دیتا ہے، ان کو قید کر دیتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کا جو یہ کام ہے اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ تو ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین شیطانوں کو بند کر دیتا ہے، قید کر دیتا ہے، تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو بھٹکا نہ سکے، انہیں راہ حق سے ہٹا نہ سکے، ایسے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں جو کچھ ایسے انسان ہیں جو شیطان نما ہیں، جو شیطانی حرکتیں کرتے ہیں اور رمضان میں لوگوں کی عبادت، لوگوں کے روزوں میں خلل ڈالتے ہیں، تو ہمیں ایسے لوگوں کو بھی لگام دینا چاہیے، ایسے لوگوں پر سختی کرنا چاہیے۔ ہمارے مسلم سماج میں کوئی ایسا آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہے وہ آزاد نہیں ہونا چاہیے کہ جو چاہے رمضان میں کرے، چاہے فحاشی کا مسئلہ ہو، بدکاری کا مسئلہ ہو یا دن دہاڑے کھانے پینے کا مسئلہ ہو، یہ بالکل آزاد ہو کے گھومے۔ مسلم سماج میں ایسے شخص کو آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ پہلی ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے شیطانوں کو اٹھا اٹھا کے بند کر دیا ہے، ایسے ہم بھی اپنے معاشرے پر نظر رکھیں اور ایسے لوگوں کو آزاد نہ گھومنے دیں جو لوگوں کو نماز سے غافل کریں، روزے سے غافل کریں، عبادت سے غافل کریں۔ آگے بڑھتے ہیں، حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا انتظام کرتا ہے، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ۔ اللہ رب العالمین جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، رمضان آتے ہی جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے انتظام ہوا کہ اللہ رب العالمین جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ ہم بھی اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں ان تمام دروازوں کو بند کر دیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، لیکن ہم اپنے سماج میں ایسے بہت سارے دروازے کھول کر رکھتے ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر دن میں کھانا پینا، مسلم سماج میں اس کا کوئی راستہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مجبور ہے، معذور ہے، بیمار ہے، اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہو، چلو ٹھیک ہے، لیکن ایک مسلم معاشرے میں، مسلم محلے میں ایک مسلمان کھلے عام ہوٹل کھول کے رکھتا ہے اور سب کو دعوت دیتا، آؤ کھانا کھاؤ، آؤ روزہ توڑو، تو ایسے لوگوں کو آزادی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں ایسے ہوٹلوں کو بند کرا دینا چاہیے، ہمیں ایسے لوگوں کے کاموں پہ روک لگانا چاہیے جو رمضان میں مسلمانوں کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ رب العالمین نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، ایسے ہم بھی اپنے سماج میں ایسے تمام دروازے بند کر دیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف کھینچتے ہیں، لوگوں کو عبادت سے روکتے ہیں، لوگوں کو روزوں سے روکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو انتظام ہوتا ہے وہ یہ کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ فتحت ابواب الرحمہ، اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو رمضان کے استقبال میں اللہ کیا کرتا ہے، اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، جتنا چاہو اللہ کی رحمت لوٹ لو۔ اب اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھولے ہیں، جنت کے دروازے کھولے ہیں، تو ہم بھی اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں، ہم بھی لوگوں پر رحم کرنا شروع کر دیں۔ کیونکہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو زمین پر اللہ کے بندوں پر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے اس پر رحم کرتا ہے۔ تو اللہ نے رحمت کے دروازے کھولے ہیں، یہ رحمت کے دروازے ہمارے لیے فائدے مند کب ہوں گے، ہم اس کے مستحق کب ہوں گے، جب ہم بھی دھرتی پر رحمت کے دروازے کھولیں، ہم بھی لوگوں پر رحم کریں، کیونکہ حدیث ہے آپ لوگوں پر رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے رحمت کے دروازے کھولے، اس میں ہمارے لیے پیغام ہے۔
رحمت میں ایک اور چیز ہوتی ہے لوگوں کی دیکھ بھال، ان کی مدد، ان کا تعاون صدقہ خیرات کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے۔ تو اللہ رب العالمین جب رحمت کے دروازے کھولتا ہے تو اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ تو اللہ نے اگر یہ انتظامات کیے ہیں تو اس دھرتی پر ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کریں، تو ہم بھی اپنی تجوریوں کو کھول دیں۔ اللہ نے رحمت کے دروازے کھولے ہیں، ہم اپنی تجوریوں کو کھول دیں، ہم صدقہ خیرات کے لیے اپنے دل کو کشادہ کر لیں اور بہت زیادہ لوگوں پر صدقہ خیرات کریں، چاہے فرض زکوٰۃ ہو، نفل زکوٰۃ ہو، ہر طرح سے لوگوں کی مدد کریں۔ تو اللہ رب العالمین جس طرح انتظام کرتا ہے، رحمت کے دروازے کھولتا ہے، جنت کے دروازے کھولتا ہے، ایسے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی رمضان کے استقبال میں رحمت کے دروازے کھولیں، اپنی تجوریوں کے دروازے کھولیں، اپنے دل کے دروازے کھولیں اور رمضان کا استقبال کریں۔ آگے بڑھتے ہیں، حدیث کے اگلے الفاظ ہے وَنَادَ مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے انتظام ہوتا ہے کہ ایک ندا لگانے والا، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اے خیر کے متلاشی آگے بڑھے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے خیر کرنے والے، بھلائی کرنے والوں کے لیے کہ تم لوگ آگے بڑھو، آگے بڑھو اور خیر کرو، بھلائی کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے۔ اب ہماری طرف سے کیا انتظام ہونا چاہیے؟ اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم بھی ایسے لوگوں کو تیار کریں جو مسلمانوں کو بلائیں خیر کی طرف، بھلائی کی طرف۔ اور اس کا طریقہ کاری ہو سکتا ہے کہ ہم دروس کا انتظام کریں، ہم جو ہے خطبات کا انتظام کریں، ہم ایسے علمی حلقوں کا بندوبست کریں جس میں علماء اور جو دین کے جانکار ہیں وہ لوگوں کو بتائیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، آؤ اللہ کی طرف، آؤ روزے کی طرف، آؤ عبادت کی طرف، آؤ قرآن کی طرف۔ تو جیسے اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ایسے ہم کو بھی یہ بندوبست کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے گھر میں، ہمارے مسجد میں، ہمارے محلے میں بھی پکارنے والے پکاریں اللہ کی طرف، مسجد کی طرف، نماز کی طرف، روزے کی طرف۔ آگے بڑھتے ہیں، حدیث کے اگلے الفاظ ہیں کہ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ۔ اور اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے شر کرنے والے، اے برائی انجام دینے والے، رک جا، ٹھہر جا۔ تو اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ برائی کرنے والے برائی سے رک جا۔ ایسے ہمارے سماج میں بھی ایسے افراد ہونے چاہیے کہ وہ برائیوں سے لوگوں کو روکیں، جیسے نیکیوں کی طرف بلانے والے ہونے چاہیے، ایسے ہمارے اندر وہ افراد ہونے چاہیے جن کے اندر یہ جرأت ہو، یہ ہمت ہو، یہ حوصلہ ہو، یہ جذبہ ہو کہ لوگوں سے کہیں کہ بھائی یہ کام غلط ہے، ایسا مت کرو۔ کوئی روزہ نہیں رکھتا، اس کو پکڑ کے بول سکے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا، اس کو پکڑ کے بول سکے، یا کوئی بھی شخص روزے اور رمضان کے تقاضے کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے تو ہم اس کو پکڑ کے روک سکیں، منع کر سکیں، سمجھا سکیں کہ بھائی یہ کام غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، حدیث کے اگلے الفاظ ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ۔ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جہنم سے آزادی ملتی ہے، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ اور ایسا ہر رات ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات کسی نہ کسی کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب آتی ہے۔ کوئی ایسا آدمی جو جہنم کے قریب پہنچ چکا ہے، جہنم کا مستحق بن چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو آزاد کر دیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے۔ یہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دکھاتا ہے، اپنی مغفرت دکھاتا ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے بھی پیغام ہے۔ ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ کہ ہم بھی رمضان میں رحمت اور مغفرت کا ثبوت دیں۔ وہ کیسی مغفرت؟ اپنے بھائیوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے۔ اگر ہماری کسی سے دشمنی ہے، ہمارے دل میں کسی کے خلاف رنجش ہے، تو رمضان میں جیسے اللہ تعالیٰ بندوں کو آزاد کر دیتا جہنم سے، ایسے اگر ہم نے بھی اپنے دل میں کسی کے خلاف بغض پال کے رکھا ہے، نفرت بٹھا کے رکھی ہے، تو ہم کو چاہیے کہ اس رمضان میں اپنے دلوں کو صاف کریں اور اللہ کے بندوں کو معاف کریں، ان کو بخش دیں۔ اگر ہم نے پلان کر کے رکھا ہے کسی کے خلاف کہ یہ آدمی ہمارا مخالف، ہمارا دشمن ہے، اب موقع کی تلاش ہے، اسے کبھی نہ کبھی پیٹوں گا یا کبھی نہ کبھی اس کو تکلیف دوں گا، تو ایسا کوئی پلان کر کے ہم نے رکھا ہے، تو رمضان کے اس بابرکت میں ہم اپنا یہ پلان کینسل کر دیں، ہم اس کو معاف کر دیں، ہم اس کو بخش دیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے، لیکن رمضان میں اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کو بخش دیں، گرچہ غلطی ان کی ہو، ظلم ہم پر ہوا ہو، لیکن اگر ہمارے اندر یہ حوصلہ ہے، معاف کرنے کا جذبہ ہے، تو ہمیں ان کی مدد میں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ جب ہم بندوں کو معاف کریں گے تو اللہ ہم کو معاف کرے گا،
جب ہم بندوں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے. صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. تو یاد رہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ جو بھی انعامات ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو نوازشیں ہیں، جو مغفرت ہیں، اس کے ہم کما حق مستحق تبھی ہو سکتے ہیں جب ہم خود اپنی سطح پر لوگوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ایسا رویہ رکھیں، یعنی ان کو معاف کریں، ان کے ساتھ درگزر سے پیش آئیں، اور اسی طرح سے اگر وہ مستحق ہیں، غریب ہیں تو ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، اگر وہ مظلوم ہیں تو ان کا ساتھ دیں. تو اگر ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا. تو یہ چند انتظامات ہیں اللہ کی طرف سے رمضان کے استقبال میں، رمضان کے حوالے سے، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے. تو اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین جو جو انتظامات کرتا ہے اس میں ہمارے لیے بھی کچھ پیغامات تھے، ہمارے لیے بھی سبق تھا کہ ہمیں رمضان میں کیا کرنا چاہیے، وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم رمضان کا صحیح ڈھنگ سے استقبال کریں اور اس میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ رب العالمین نے مغفرت کا، رحمت کا جو بھی وعدہ کیا ہے ہم اپنے آپ کو اس کا مستحق بنا سکیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.